السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور ایک چیز آج بھی میں نے لائیو کالز رکھی ہوئی ہیں. میں نے بارہا ان چیزوں کو اس شو میں تو میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہے کہ اس پہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ تو پورا ایک ویڈیو بنا کے ڈالی ہے کہ دیکھیں یہ بھارت نے جو ضلالت کی ہے یہ انٹینشنلی کی ہے، جان کے کی ہے، غلطی کا اس میں احتمال نہیں ہے. یہ وہی دور چل رہا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اپنے ملک کے اداروں کو کہ بہت دھیان کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ آنے والا ٹائم میں ہم کو اپنی چوکسی بڑھانی ہے. اور اللہ کے کرم سے میرے پنٹن پاک کے صدقے میرے ملک کی فوج اور میرے ملک کی جو ایجنسی ہیں، اللہ نے ان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی وہ موقع آنا ہے. میں تو دیکھیں ہمیشہ سے میں کبھی جنگ کو فروغ دینے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے، اگر یہ لاکھ دوستی کی آفر بھی کریں یا دوستیاں بھی ہو جائیں تو بھی یہ جنگ طے ہے، یہ ہونی ہے. اور اس کا وقت جو ہے بس زیادہ دور نہیں ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے جو میں بولتا ہوں نا 22, 23, 24, 25 یہ بڑے امپورٹنٹ سال ہیں، ناٹ اونلی فار پاکستان، فار ہول ورلڈ، پوری دنیا کے لیے. اور دوسری چیز میں نے اسی پروگرام میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے کہا تھا، یہ اسد الدین اویسی جو ہے، یہ اب میں مخاطب ہوں انڈین مسلمانوں سے. میں نے کہا تھا یہ وہ نمک حرام ہے جیسے میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں. آج یہ بات نظر آ رہی ہے نا کہ اگر یہ شخص مسلمانوں کے ووٹ نہ کاٹتا تو سماجوادی پارٹی کو کم از کم 30 سے 45 نشستیں اور مل جاتی، لیکن اس نے اپنی حرکت کی جانتے بوجھتے. تو یہ دھوکے باز ہے مسلمانوں کا، یہ سو کالڈ مسلم ہے، اندر سے اس کے منافقت بھری ہوئی ہے. گو کہ کلمہ گو ہے یہ آدمی، لیکن میں اس کے لیے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ اس کی اب ضلالت عیاں ہو گئی ہے دنیا پہ. اور میرے جو مسلمان بہن بھائی بستے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ لوگوں کی آزمائش کا دور اب شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرتا ہے نا تو اس کے سبب پہلے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ابھی آپ نے کشمیر فائلز کا بھی دیکھا ہوگا، اس کے اوپر جو ہندو پنڈت جو کشمیر سے جنہوں نے منتقل ہوئے تھے ان کے اوپر ایک فلم بنائی ہے جس کے اندر ضرورت سے زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا. جو ان کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے، کوئی بھی انسان ہو، مگر وہ جو 1 لاکھ کشمیری مسلمان اس دنیا سے شہید ہو گئے ان کے بھی تو اولادیں ہیں، ان کے بھی تو مائیں بہنیں ہیں، ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کا کیا حساب ہوگا؟ اس پہ کیوں نہیں بناتے فلم؟ پھر میں مانوں. اور پھر گجرات پہ بھی تو یہ جو مودی بولتا ہے اس فلم کے لیے بولا ہے پہلی مرتبہ وزیر اعظم، یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ہندوتوا کو فروغ ملے. مانوں تو اس کو میں تب جب بولے کہ ایک ایسے فلم گجرات کے دنگوں پہ بھی آنی چاہیے، اس میں بھی سچ دکھانا چاہیے، تو پھر میں مانوں کہ ہاں یہ شخص بڑا سچا ہے. یہ مکار ہے، اس کا پورا یہ ہندوتوا کا جو فلسفہ ہے جس کے پیچھے RSS ہے، چاہے وہ مودی ہو، چاہے وہ یوگی ہو، چاہے وہ JP نڈا ہو، چاہے وہ راجناتھ سنگھ ہو، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. تو میرے مسلمان بہن بھائیوں مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بارہا آگاہ کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزوں کی انسان کو سزا ملتی ہے. کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک کیا گیا اور کیا جا رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے چپی ساتھ کے رکھی ہوئی تھی، بلکہ بہت سارے تو سو کالڈ مسلم ان کو برا کہتے تھے. تو اب میں نے کہتا تھا آپ کی اذانوں پہ پابندی لگائیں گے، نمازوں پہ پابندی لگائیں گے، حجاب پہ پابندی لگ گئی ہے. کل کو یہ کہیں گے زمین پولیوٹیڈ ہوتی ہے تو کریا کرم کریں ہماری زمین کو خراب. یہ بھی ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ. ابھی آپ دیکھیے گا جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، انہوں نے اس کو پورا نافذ کرنا ہے. اب میں اپنے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ جا رہا ہوں. یہ تو اسٹرالوجی تھی. آپ نے فرمایا تھا ہندوستان میں ایک فتنہ پیدا ہوگا جو وہاں پہ مسلمانوں کے لیے تکالیف کا باعث بنے گا. تو وہ حالات
پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، چاہے حجاب کا معاملہ، اور عدالتوں کا میں فیصلہ دیکھ کے حیران ہوں. کل کو تو یہ بولیں گے، سکھوں کو بھی بولیں گے تم اپنی پگڑیاں اتارو، تو پھر تو پگڑی بھی یونیفارم کے ساتھ ایکسٹرا چیز ہے. تو کیا وہ سکھوں، یعنی یہ ہونا تو یہی، کرنا یہی ہے، پہلے مسلمان ساتھ ساتھ سکھ. یہ پورے ہندوستان کو جو بنانا چاہ رہے ہیں. آج میری ایک بات ریکارڈ پہ رکھیے گا، میں رہوں نہ رہوں اللہ جانتا ہے. یہ ہندوستان کو ایک ہندو اسٹیٹ، اب یہ گاندھی جی وہ اچھے انسان تھے. گاندھی جی ان کا فلسفہ دوسرا تھا، انہوں نے تو گوڈسے کو اپنا ہیرو بنا لیا. آپ دیکھتے رہیے گا کہ ہندوستان میں یہ اب مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور مسلمانوں آپ کو بالآخر اسی ڈگر پہ جانا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا. آپ اتنی بڑی تعداد میں آپس کے اختلافات ختم کریں، اور وہاں پہ بہت سے اچھے ہندو بھی ہیں، لبرل ہندو ہیں جو اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. مگر بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک نحوست کی علامت بن کے آیا ہے جس کا نام ہے نریندر مودی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ انڈیا کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. اور کچھ چیزیں طے ہیں، کشمیر نے بھی آزاد ہونا ہے اور ہندوستان کو بھی تقسیم ہونا ہے. اس وقت میری اس بات کو لوگ بولیں گے یہ بڑ بولا ہے، لیکن آپ دیکھتے رہیے گا جو میں نے ماضی میں کہا، آہستہ آہستہ وہ چیزیں کس طرح اپنی منزل کی طرف جائیں گی. تو میری ہمدردی ہے ہر اس انڈین سے جو ایک لبرل سوچ کا مالک ہے، ہر اس انسان سے جو ہندوستان میں بستا ہے، جس کو انسانیت کا درد ہے، اور اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں سے جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اور دیکھیں، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر دعائیں ہونی ہوتی نا تو اب تک اسرائیل بھی فنا ہو جاتا، اور بھی دنیا میں بہت ساری چیزیں فنا ہو جاتی. اللہ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کو عمل کے ساتھ رکھا ہے. جذبہ جہاد جب سے امت مسلمہ میں اس کا فقدان ہوا ہے، دنیا کا حال دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. اور یہ تو میرے اللہ کا اتنا شکر، اتنا کرم ہے، اگر یہ پاکستانی فوج کو اور یہ ایٹم بم کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نہ دیا ہوا ہوتا تو ہم بھی سیریا، لیبیا، عراق، افغانستان والی شکل میں آ چکے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور ایک چیز میں نے کہی تھی نا، وقت آ رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے بھی میں کہہ رہا ہوں، وقت آ رہا ہے جہاں وقت کا دھارا نقارے کے اوپر اپنی چوٹ لگائے گا، اور بہت کچھ جنہوں نے اس پاکستان کے ساتھ کیا ہے برا، وہ کس صورت میں پے کریں گے یہ میرے اللہ کو معلوم ہے. لیکن ہونا یہی ہے، یہ پاکستان انشاءاللہ ریورس گیئر میں نہیں جائے گا، یہ فارورڈ گیئر میں جائے گا. بس پھر میں یہ کہتا ہوں، کچھ لوگ چھن جائیں گے، کچھ لوگ رہ جائیں گے. اس سے زیادہ بولنا میرے خیال میں اس میڈیا پہ مناسب نہیں ہوگا. باقی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک کے لیے بہتر کرے. خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ. اور خواتین و حضرات، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بلکہ میں آخر والے سیگمنٹ میں بولتا ہوں، پہلے آپ کی کالز لے لوں. جی، کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، خاتون فرمائیے. ہمایوں بھائی، مجھے اپنا ذائقہ معلوم کرنا ہے جی اپنی بتائیے نوکری تاریخ اور پیدائش. اپنی شادی کے لیے. جی تاریخ پیدائش بتائیے. میری تاریخ پیدائش ہے 26 اگست رات 12:00 1992. 26 اگست 1992 رات کتنے بجے؟ 12:00 3-4. اچھا 12 بج کے یعنی 0:05 یا 10؟ 0:00 مطلب 12:02-3. اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے صحیح ہے صحیح. اور آپ کہاں پیدا ہوئی خاتون؟ کراچی میں. آپ بولیے کہ مجھے اپنی شادی کی بابت پوچھنا ہے. شادی اور نوکری، مطلب یہ دونوں کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں میرے. دیکھیں میری بہن، ابھی تک جو ٹائم گزارا نا وہ تو آپ کا بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے. اور میں آپ سے ابھی بھی کہوں گا، یہ ابھی مکمل طور پر آپ تکالیف سے باہر نہیں ہوئی، لیکن آپ کا منگلک دوش بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. شادی آپ کی لیٹ ہونا آپ کے حق میں بہتر ہے. اور
نوکری کے لیے آپ اس سال یہ جو 2022 ہے اس کے مئی کے بعد سے آپ پوری ایفرٹس کریں. انشاءاللہ العزیز مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو جاب مل جائے گی. ہیں آپ اچھی ہیں, رحم دل عورت ہیں, تھوڑی سی کبھی کبھی آپ غصے میں آ جاتی ہیں تو تھوڑا سا وہ ظاہر ہے انسان کی ایک فرسٹریشن ہوتی ہے جس میں آدمی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہ مئی گزرے اور آپ نے جاب کے لیے کوششوں کو شروع کر دینا ہے, اور شادی کا بھی امکان بنے گا. لیکن اگر آپ مجھ سے مشورہ لیتی ہیں تو میں آپ کو کہوں گا اگر آپ رک سکتی ہیں تو 2024 سے تک نہ کریں شادی, آپ 2025 سے پلان کریں تو آپ کے لیے ایک, یا کم از کم چلیں اس کو اور میں جو ہے اسپیسیفک کر دیتا ہوں اور شارٹ کرتا ہوں, آپ 2022 اور 23 کے سال یہاں ہونے کا امکان آپ کا بن رہا ہے. اب ایک کام کیجئے, آپ اسکرین پہ نوٹ کیجئے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو ایک تو دینا ہے ہر ہفتے کے دن تھوڑا سا باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیجئے, اور آدھا پاؤ ایک پاؤ جو آپ کی استطاعت ہے کالی دال وہ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے یا پرندوں کو ڈال دیجئے. اب تو جب سے میں نے بولنا شروع کیا بہت جگہ اسپاٹ بن گئے کبوتروں کے, وہاں لوگ ڈالتے ہیں پرندوں کو, وہ کر لیں آپ اگر آسانی ہے آپ کے لیے. لیکن بہتر صدقہ انسان کو دینا ہوتا ہے, کوانٹٹی اس میں بڑھانی پڑے گی. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو آپ نے رزق کے لیے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 10 مرتبہ, اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے کرم کرے, یا 10 نہیں تو کم از کم ایک کام کریں 5 مرتبہ کر لیں, 5 مرتبہ درود پڑھ لیں. اس کے بعد 104 مرتبہ پڑھیں یا رزاقو یا مغنیو یا مومنو یا رحمانو یا رحیمو, 5 مرتبہ سورہ فاتحہ, 5 مرتبہ سورہ اخلاص, 50 مرتبہ واللہ خیر الرازقین, 50 مرتبہ مکمل استغفار, 50 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے. اور شادی کے لیے آپ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ سورہ اخلاص, 7 مرتبہ سورہ کوثر, 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ, اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اللہ سے آپ اپنی شادی کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر ہو. اچھا, آپ نے بلو اور بلیک رنگ اس کو اوائڈ کرنا ہے, اور ریڈ کو بھی. انشاءاللہ العزیز جو آپ کو ٹائم فریم دیا ہے, میرے رب کا حکم ہوا تو اس سے پہلے بھی ہو جائے گا, اس میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں حتمی ذات صرف اللہ کی ہے. میں اگر کہہ رہا ہوں کہ سامنے دیوار ہے, اس میں سے بندہ ابھی 2 سیکنڈ میں نکل کے آ جائے گا, اور وہ آ بھی جاتا ہے, تو یہ خالصتاً اللہ کا کرم ہے کہ وہ لاج رکھ رہا ہے, وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. میں خود محتاج ہوں اپنے رب کا. ایک علمی اندازہ ہے, جیسے فزکس, کیمسٹری, میڈیکل سائنس ہے, اسی طرح یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے تجزیے کو. عالم الغیب صرف اللہ ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو میں لاکھ کچھ کہتا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ کرم اور کمال اس پاک پروردگار کا ہے, اللہ کا ہے, کہ جس نے یہ میرے منہ سے نکلواتا ہے اور کرم کر دیتا ہے, وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, اور مجھ کو کچھ نہ سمجھیے گا, صرف ایک جسٹ آپ ایک گائیڈ کھڑا ہوا ہے جو آپ کو راستے کی سمت بتا رہا ہے, وہ بھی رب چاہے تو. یہ بولنا ضروری ہوتا ہے, انسان کو وہاں تک نہ پہنچائے, نہ وہ توقع رکھے کہ نعوذ باللہ اس کے اندر شرک یا کفر آ جائے. علم ضرور ہے, علم سے استفادہ کرنا چاہیے پازیٹیو وے میں, لیکن یقین, ایمان اور اپنا عمل خالصتاً قربت اللہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ, یہ باتیں ضروری ہوتی ہیں اس لیے میں بولتا ہوں. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, فرمائیے گا. سر میری ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جنوری 1986 1986 صبح 7:25 میں کراچی میں. سر 4:25 کراچی. 7:25 اچھا 7:25 7:25 کراچی. اور یہ آپ کا ہے بھائی؟ جی سر. اچھا 1 منٹ دیجیے گا مجھے. ہاں بھائی میرے
کیا عرض کروں آپ سے، آپ کا 2019 کے بعد سے زندگی بڑی جہد مسلسل میں گزر رہی ہے، ایک کے بعد ایک پرابلم، ایک کے بعد ایک پریشانی. کیا آپ مجھ سے متفق ہیں اس بات سے؟ جی سر متفق ہوں. صحیح بول رہے ہیں آپ. دوسرا آپ کو اللہ نہ کرے کسی نے پھنسانے کی کوشش تو نہیں کی اس جی ٹائم؟ سر کی تھی. کی ہے؟ جی سر کی ہے. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ ہمیشہ رحم کرے گا، اور اب زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری آپ کی ہو جانی چاہیے. یہ 22 کا مارچ گزرا ہے، اس سے پہلے بھی تھوڑی سی نظر آ گئی، لیکن ایک کام کریں، آپ کراچی میں رہتے ہیں تو ضرور کوے آتے ہوں گے آپ کے یہاں قرب و جوار میں. ایک روٹی روزانہ 8 ٹکڑے کریں اس کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور اس کو روزانہ کووں کو ڈال دیں. یہ ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے میرے بھائی، اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص اور 9 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے اللہ سے اپنے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ناگہانی پرابلم مصیبت سے دور رکھے گا، آمین. خواتین و حضرات، ایک بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل پہ. جی تو کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. حمزہ بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھائی حمزہ بتائیے. 14 جنوری 14 جنوری 2002 2002 پیر کا دن صبح 11 بجے. صبح 11 بجے. اچھا، اور لاہور میں پیدا ہوئے آپ؟ جی. اچھا حمزہ بھائی دیکھنے دیں مجھے اپنا. حمزہ بھائی ابھی آپ اتنے سے ہو، لیکن آپ کے ذہن کے اندر 1 کروڑ آئیڈیا چل رہے ہوتے ہیں. میں یہ کر لوں، میں یوں کر لوں، میں وہ کر لوں، میں فلاں چیز کر لوں. دیکھیں آپ کا ذائقہ جو ہے نا وہ اس بات کی، آپ نے کبھی حمزہ کبھی فوج یا فورسز میں جانے کا سوچا، پولیس وغیرہ میں؟ نہیں ہمارے بھائی. آپ اپنی سوچ کو اس طرف موڑیں. آپ بنے بنائے پولیس آفیسر ہو سکتے ہو، آرمی آفیسر ہو سکتے ہو، رینجر میں جا سکتے ہیں آپ. یہ ذائقہ ایسے بندے کا ہے کہ جس کو پہلی ترجیح فورسز میں دینی چاہیے. دوسرا، اپنے محنت سے آگے بڑھنے والے لوگ اور محنت سے کمانے والے لوگوں کا ذائقہ ہے. دوسرا امکان یہ کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. اگر آپ ملک سے باہر جانے کا سوچتے ہیں تو پھر آپ اپنی فیلڈ جو ہے وہ رکھیے گا کامرس کی، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی اور آگے بھی چلے گی. یہ اب آپ کو ٹائم میں تھوڑا سا، یہ جو اب 2022 سے شروع ہو رہا ہے، ریلیو ملنا شروع ہوگا. ایک صدقہ کر لیجئے، 3 صدقے آپ کو بتاتا ہوں، آپ نوٹ کیجئے. ہر جمعرات کو 3 پیلے بیسن کے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو بھی دے دیجئے، اور ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال اور تھوڑا سا باجرہ اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں یا پرندوں کو ڈال دیں. اور آپ نے حمزہ پڑھنا ہے اول و آخر درود 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ یا علیمو یا خبیرو اور یا رحمانو یا رحیمو. 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 50 مرتبہ رب زدنی علما اور 50 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ پڑھیں. انشاءاللہ حمزہ آپ کو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرتا رہے گا، آمین. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے بھائی. مجھے اپنے بارے میں بات کرنی ہے، معلومات لینی ہے. جی اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. میری ڈیٹ آف برتھ 1/12/1988. 1 دسمبر 1988. اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئے؟ دن 1 بجے. دن 1 بجے. کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں. کراچی میں. 1 سیکنڈ دیجیے گا. کراچی میں پیدا ہوئے آپ بھائی.
यार करना तो बहुत कुछ चाहते हैं आप, और लेकिन आपका दिमाग जो है ना एक जगह फिक्स नहीं रहता। हेलो जी 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 सुन रहा हूँ। जिसकी वजह से आपको थोड़े से मसाइल पैदा हो जाते हैं। 2020-21 अभी तक का 22 जो चला है, इसने आपको थोड़ा सा ट्रबल दिए जिंदगी में, कोई रास्ते का तयन करने के लिए। या तो आप मुल्क से बाहर जाएं, वो आपके लिए सबसे अच्छा काम है, नहीं तो आप यहीं पे कोई, अभी आपने कोई जॉब की है भाई? मैं तो बाइक मैकेनिक हूँ, लेकिन काम है नहीं अभी मेरा ना, तो मैं आप बाइक मैकेनिक के काम को छोड़ें, आप कोई स्पेयर पार्ट्स का काम कर लें, या अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप कोई ऐसा बिजनेस करें जिसमें खाने पीने की अशिया का ताल्लुक हो। हालांकि बाइक मैकेनिक काम तो चल रहा है, लेकिन ये बड़ा लिमिटेड काम है। अल्लाह ने आपको जो सलाहियतें दी हैं उसको आपको चाहिए उसको बढ़ाएं। मसलन गाड़ियों के मैकेनिक बने ताकि ज़िंदगी में एक आपको हुनर आए। बाइक तो अब सिमटती जा रही हैं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनियावी लिहाज से, ताकि आप बाहर जाएं तो आपके पास एक ऐसा शोबे की कमांड होनी चाहिए जो दुनिया में हर जगह चलता है। ये काम कर लें, या अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई काम करना चाहते हैं तो आप खाने पीने की अशिया का कोई स्टोर खोल लें, कोई छोटी सी किराना शॉप खोल लें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकतें भरेगा। तीसरे नंबर पे सबसे आसान काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो काम है सप्लाई का काम। ये आप कर सकते हैं। और देखें, अपने रिस्क को बढ़ाने के लिए ना आप अव्वल आखिर दुरूद 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, 3 मरतबा सूरह कौसर और 3 मरतबा सूरह नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाह। ये पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह मेरे भाई आपको यकीनन अल्लाह करम करेगा आप पर। ख़वातीन व हज़रात, वक्त अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न हो चला है। आज इतवार का दिन था। मैंने पहले बात की, फिर उसके बाद जो हालात हाज़रा पे, और दूसरी चीज़ मैंने आपको कल भी बताया था, हमेशा प्रोग्राम में बताता हूँ कि देखें, मेरे नाम से जो लोगों ने बनाई हुई है गलत चीज़ें, उनसे दूर रहने का तरीका ये है कि मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से। उसी नाम से इंस्टाग्राम है, उसी नाम से मेरी फेसबुक है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन बनाई मैंने इसलिए है कि वो जो मेरे नाम से जाली फेसबुक बनी हुई है उस पर आप ना जाएं, वो फ्रॉडिया और धोखेबाज है और वो पैसे मंगवाता है, तो उस पर आप बिल्कुल अप्रोच ना करें। मुझ तक अप्रोच करने का यही तरीका है कि आप एक तो हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से जो मेरा YouTube चैनल है उस पर आप देखते रहा करें। प्रोग्राम जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता वो वहाँ बोलता हूँ। मेरा एक ही जगह ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूँ, और उसका नंबर है, कोड के साथ बता रहा हूँ, 021-3568-5501। दूसरा है 021-3568-5021। ये होटल पल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची का नंबर है। आज इतवार का दिन होता है, ऑफिस बंद है, अप्रोच ना कीजिएगा। पीर से ऑनवर्ड दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7:30 तक मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो बैरून मुल्क से कॉल करें उनसे मेरी दरख्वास्त है कि जब आप कॉल करें इस नंबर पे तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए, ताकि आपको भी इत्मीनान हो जाए, मुझे भी इत्मीनान हो जाए। और प्लस आपने कोई भी इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया पे अगर मोबाइल नंबर वाली, जिसमें मोबाइल नंबर हो मेरे नाम से हो, तो समझ लीजिएगा ये फ्रॉड है और धोखा है, और वो मक्कार आदमी है जो चला रहा है। तो ये ज़रूरी बातें थी जो आपसे शेयर की। ख़वातीन व हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर और पाकिस्तान के फ़ौज पर और हर मुहिब वतन पर अपना ख़ास करम करे। हुमायूं महबूब को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।